حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایران کا ایک شہزادہ جو مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ جنگ کرتا تھا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا تھا، وہ ایک مرتبہ گرفتار ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب آپ نے جلاد کو بلایا، اس وقت شہزادہ بھی سامنے کھڑا تھا۔ آپ نے شہزادے سے پوچھا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے، کیونکہ عام طور پر جس پر یہ حد جاری کی جاتی ہے اس سے پوچھا جاتا تھا۔ اس نے کہا، مجھے پانی پینے کی تمنا ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو پانی کا پیالہ دے دو۔ چنانچہ پانی کا پیالہ جب اسے دیا گیا تو وہ شہزادہ پی نہیں رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ وہ کہنے لگا، مجھے اس جلاد کی تلوار کا خوف ہے کہ کہیں میں پانی پینے لگوں اور یہ تلوار کا وار کر کے میری گردن اڑا دے۔ حضرت نے فرمایا، تم مطمئن رہو کہ جب تک تم پانی نہیں پی لو گے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس شہزادے نے چالاکی یہ کی کہ اس نے پانی کا پیالہ زمین پر گرا دیا اور پانی زمین میں جذب ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، ہے مسلمانوں کے امیر المؤمنین، اپنے وعدے پر پکے رہیے، کیونکہ میں نے پانی نہیں پیا، اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ اب حضرت عمر کے سامنے یہ ایسا موقع تھا کہ ایک طرف تو اتنا بڑا دشمن اسلام کھڑا ہے اور دوسری طرف زبان کا قول ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ تم اس کی بات کو نہ سنو اور اس کی گردن اڑا دو، کیونکہ یہ اسلام کو نقصان دینے والا بندہ ہے۔ حضرت عمر کی سچی زندگی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کہا، میں نے اپنے قول دے دیا تھا، لہٰذا چونکہ وہ پانی تم نے نہیں پیا، ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے، اس لیے میں تمہارے قتل کا حکم واپس لیتا ہوں۔ جب آپ نے قتل کا حکم واپس لے لیا تو مسلمان بڑے حیران ہوئے کہ یہ شہزادہ اپنی چالاکی کی وجہ سے پھر بچ گیا، لیکن حیرانی اس بات پر ہوئی کہ جب اس کو معافی کا حکم نامہ سنایا تو وہ کہنے لگا، امیر المؤمنین، میں نے یہ حرکت اس لیے کی تھی کہ اگر جلاد کو دیکھ کر میں کلمہ پڑھ لیتا تو دنیا کہتی کہ وہ شہزادہ تھا، موت کی ڈر کی وجہ سے مسلمان ہو گیا ہے۔ میں نے ایک حیلہ اختیار کیا جس سے کہ اب میری جان بچ گئی، اب مجھے قتل نہیں کر سکتے، اب میں آزاد ہوں۔ اپنے دل سے کہتا ہوں کہ جس دین کے اندر سچ کا اتنا احترام ہے، میں بھی اس دین کو قبول کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ چنانچہ وہ شہزادہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کئی معاملات میں اس سے مشورہ کرتے تھے۔ وہ اسلام کا دشمن پھر اسلام کا بہت بڑا جنرل بنا، زندگی گزارنے والا بن گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عقل کہتی ہے کہ جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے، جان چھوٹ جائے گی، ہرگز نہیں۔ ہم سچ بولیں گے، سچ ہمیشہ آسان راستہ ہوتا ہے اور سچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔